الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں صادق الامین کوئی نہ آیا رسول سا جس کی نیت میں ذرا سی بھی خرابی ہوگی اس کو حاصل محمد کی غلامی ہوگی گر منانا ہے خدا کو تو محمد کو منا گر منانا ہے خدا کو تو محمد کو منا ان کے ہاتھوں میں ہی فردوس کی چابی ہوگی میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا آقا دو جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو دامن محمد سے جڑ گیا وہ اڑ گیا جو دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے وہ اڑ گئے ایسے اڑے کہ بلندی کی چوٹی پر پہنچ گئے رفعت کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے اندازہ لگائے حلیمہ سعدیہ در محمد پر آئی دامن محمد سے جڑی تو رفعت و بلندی نے ان کے قدم چومے اور سرمایہ دار عورتوں نے مالدار عورتوں نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہے، کسی میں ہے ہمت کہ کھڑے ہو کر یہ بتا سکے کہ چھوڑنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کا نام بتا دے؟ ارے مرد سے پوچھو، عورت سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، چھوٹے سے پوچھو، SMA والوں سے پوچھو، پرائمری اسکول والے سے پوچھو، یا کسی عام انسان سے پوچھو کہ چھوڑنے والی عورت کا نام بتاؤ، کسی کو نام یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اسی مجمع سے پوچھا جائے اللہ کے رسول کو دودھ پلانے والی عورت کا نام بتاؤ، آپ کی دایا کا نام بتاؤ، ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، حلیمہ، حلیمہ اور حلیمہ۔ اس لیے کسی نے سچ کہا ہے، دامن محمد سے جو جڑ گیا وہ اڑ گیا، رفعت و بلندی کی پرواز میں فضا میں اڑتا چلا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ اسی نام کی وجہ سے آج تک زندہ ہے، کیونکہ ہر صحابی دامن رحمت سے وابستہ تھا۔ ابو بکر صدیق دامن محمد سے وابستہ ہو گئے تو صداقت مل گئی، عمر فاروق دامن محمد سے وابستہ ہو گئے تو عدالت مل گئی، عثمان ذی النورین دامن محمد کو پکڑتے ہیں تو انہیں سخاوت مل گئی، علی اور حیدر کرار دامن محمد میں پناہ لیتے ہیں، انہیں شجاعت مل گئی، حسن حسین آئے، سیدہ شباب اہل الجنہ کے لقب سے پکارے گئے، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، حسنین کی والدہ محترمہ، حیدر کرار کی زوجہ مطہرہ جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو دربار نبی سے خطاب ملتا ہے، سید نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا۔ ابو عبیدہ بن جراح جب دامن محمد سے وابستہ ہوتے ہیں، امین و ہادہ الامہ کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، سعد بن وقاص آئے، سعید بن زید آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر بن عوام جب آتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا سرٹیفکیٹ انہیں دنیا کے اندر ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ فارس سے چل کر آنے والے سلمان فارسی ہو، روم سے آنے والے صہیب رومی ہو، چاہے مال پاس میں نہیں ہے، دولت پاس میں نہیں ہے، رنگ و نسل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دامن محمد سے جڑے ہیں تو نام آج بھی زندہ ہے۔ اور آپ کا چچا کہلانے والا ابو لہب، ابو جہل جس کی حکومت پوری مکہ کی سرزمین پر تھی، دامن محمد سے علیحدہ رہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، نام و نشان تک باقی نہ رہا، نہ ابو جہل کا رہا، نہ ابو لہب کا رہا، نہ امیہ ابن خلف کا رہا، نہ عتبہ اور شیبہ کا رہا، نہ عقبہ ابن معیط کا رہا، سب کے سب اس دنیا سے مٹ کر ختم ہو گئے، جیسے وہ عورتیں مٹ گئی جنہوں نے محمد کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے صحابہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ دامن محمد سے وہ وابستہ ہو گئے۔ جب دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے تو آسمان پر ستارے بن کر چمکنے لگے۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ دنیا کا کوئی انسان صحابہ کے نام کو مٹا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی انسان حلیمہ سعدیہ کے نام کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے در محمد پر آ کر غلامی پیش کی۔ تو جملہ یاد رکھیے گا، جو محمد سے جڑ گیا وہ اڑ گیا، ہواؤں کے اندر، رفعتوں کے اندر، بلندیوں پر پہنچ گیا، اور جو محمد سے کٹ گیا تو پھر دنیا کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔
بہرحال حلیمہ آمینہ کے دروازے پر آئی، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا حلیمہ۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا بچہ لینے آئی ہو۔ آمینہ کا دل ایک بار پھر بھر آیا، پتہ نہیں اب یہ کیا جواب دے گی، یہ بھی کہیں محمد کو چھوڑ کر چلی نہ جائے جیسے اس سے پہلے عورتیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بہرحال حلیمہ اندر آئی، فرمایا والد زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا یتیم ہے۔ آمینہ نے کہا یتیم ہے؟ حلیمہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے ان کا چہرہ تو دکھاؤ، وہ بچہ تو دکھاؤ۔ آمینہ حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس لے گئی۔ اللہ کے رسول سفید چادر لپیٹ کر سوئے ہوئے تھے، ابھی تو محمد بن عبداللہ ہے۔ حلیمہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، حلیمہ پکار اٹھی، آج تک ایسا بچہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمینہ کہتی ہے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبرائیل سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ جبرائیل نے کہا آفا کہا گردیدہ آفا کہا گردیدہ مہر جبی ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیز دیگری۔ جبرائیل نے کہا الہی ساری دنیا گھوم آیا ہوں، ہر کسی سے محبت کر کے دیکھی ہے، ہر کسی کو حسین و جمیل پایا ہے، لیکن محمد جیسا حسین اور جمیل میں نے بھی آج تک دیکھا ہی نہیں۔ جبرائیل امین نے بھی اقرار کر لیا ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا۔ آمینہ نے بڑے آہو زاری کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اپنا لخت جگر حلیمہ کی گود میں رکھ دیا۔ حلیمہ لے کر باہر نکلی، باہر شوہر انتظار میں کھڑا ہے۔ کہا حلیمہ کچھ ملا؟ کہا کچھ نہیں، سب مل گیا صدقے محمد کے۔ کچھ نہیں، سب مل گیا۔ کہا یتیم ہے؟ کہا کہ نہیں، در یتیم لے کر آئی ہوں۔ آج تو حلیمہ مالدار بن گئی، حلیمہ غنی بن گئی۔ شوہر نے کہا حلیمہ جلدی کر، سواری پر سوار ہو جا، تیری سہیلیاں یہ کہہ کر چلی گئی کہ تمہاری سواری بڑی نحیف اور کمزور ہے، ہم تمہارا انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے مالداروں کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ اپنی حلیمہ سے کہہ دینا اپنی مریل ٹٹو سواری پر آہستہ آہستہ اپنے قبیلے پہنچ جانا۔ چنانچہ حلیمہ سواری پر سوار ہو گئی، آگے شوہر بیٹھ گیا، بیج محمد کو گود میں اٹھایا اور حلیمہ پیچھے بیٹھ گئی۔ جو ہے چابک پر چابک شوہر مار رہا ہے اٹھنے کو، لیکن چلنے کو تیار رہی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آواز آئی شہ سوار کو آگے بٹھاؤ، تب جا کر یہ سواری چل سکے گی۔ شہ سوار تو پیچھے ہے۔ حلیمہ پھر اتری، آگے بٹھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سواری تیز گام بن گئی، راجدھانی ایکسپریس بن گئی، ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگی، ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جو سہیلیاں بہت دیر پہلے نکل چکے تھے ان کو بھی جا پکڑا۔ سہیلیاں حیران ہو کر بولی حلیمہ تو؟ کہا کہ ہاں میں۔ کہ یہ سواری اتنی تیز بھاگ رہی ہے؟ کہا کہ شہ سوار بدل چکا ہے۔ کہا حلیمہ ٹھہرو تو صحیح، ساتھ میں چلتے ہیں۔ کہا کہ پہلے باغ میرے ہاتھ میں تھی، اب میرے در یتیم کے ہاتھ میں باغ آ چکی ہے، اب یہ رکنے کی نہیں۔ بہرحال وہ سواری چلتی رہی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے
میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر دودھ کا انتظام کیسے کروں گی، میرے در یتیم کو کیا پلاؤں گی، لیکن قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر، فیصلہ ہو چکا تھا کہ آمینہ تیرے پہنچنے سے پہلے سارے انوارات کو سمیٹ کر، ساری برکات کو سمیٹ کر، ساری برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ کر میں نے حکم دے دیا ہے کہ سب جاؤ اور آمینہ کے گھر پر ڈیرا ڈال دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ حلیمہ گھر پہنچی تو گھر میں الگ سما بن چکا تھا، رحمتوں اور برکتوں سے گھر بھر چکا تھا۔ گھر میں پہنچے، بڑے پیار اور محبت سے حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اپنے پیارے خاوند سے کہا کہ جاؤ دودھ نکال کر لاؤ، چاہے کتنا بھی نکل جائے، میں اپنے محمد کو پلاؤں گی۔ خاوند برتن لے کر دودھ بکری کے پاس پہنچا، آواز آئی بکری خبردار، پہلے تیری نسبت حلیمہ کی طرف تھی، اب نسبت محمد کی طرف ہے، میرے محمد کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ بس کیا تھا، خاوند دوہنے کے لیے بیٹھا، وہ سارا برتن دودھ سے بھر گیا، کہا حلیمہ دوسرا لاؤ، تیسرا لاؤ، چوتھا لاؤ۔ حلیمہ نے کہا گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلے حلیمہ میزبان تھی، اب حلیمہ تو میرے محمد کی مہمان ہے، میرا محمد میزبان ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے اس در یتیم کو تم نے یتیم سمجھ رکھا ہے، فآویٰ، میں نے ٹھکانہ دیا ہے۔ یہ گھر حلیمہ کا بعد میں ہے، محمد کا پہلے ہے۔ صرف حلیمہ کا گھر انوار و برکات سے نہیں بھرا، بلکہ حلیمہ کا قبیلہ سعادتوں کا مرکز بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں پہنچے تو وہاں برکتیں اور رحمتوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر گئے وہاں انوار و برکات نے ڈیرے ڈال دیے۔ حلیمہ کے گھر پر پہنچے تو وہاں انوار و برکات کے انبار لگ گئے اور دودھ سے برتن سارے کے سارے بھر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور آپ کی برکت سے حلیمہ کا سارا گھرانہ دودھ پی کر سیراب بن گیا، سیراب ہو گیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی دائیں طرف کا حصہ، دائیں جگہ دودھ پینے کی محمد کے لیے خاص کر رکھی تھی اور بائیں طرف دودھ والی جگہ آپ کے رضائی بھائی کے لیے خاص کر رکھی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج دونوں طرف سے دودھ محمد کو پلاؤں گی تاکہ پیٹ بھر کر پی لے۔ چنانچہ آپ کا جو مخصوص حصہ تھا، دائیں چھاتی، میں نے وہ دے دی، محمد نے پی لیا۔ اور جب بائیں طرف کیا تو اللہ کے رسول نے بائیں طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی میں نے یہ محسوس کیا کہ محمد بچپن کے اندر بھی اپنے رضائی بھائی کا حق چھیننا نہیں چاہتا۔ تو پھر آج کے شیعوں سے، آج کے بوروں سے میں کہوں گا، جس محمد نے بچپن کے اندر اپنے رضائی بھائی کا حق تک نہیں چھینا، کیا اعلان نبوت کے بعد خلافت
علی سے چھین کر صدیق کو دے سکتے ہیں۔ آج کے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ علی کو ماننے والے، نبی کے بعد خلافت کا حق علی کا تھا، وہ نبی نے جو ہے علی سے چھین کر صدیق کو دے دی۔ ارے جو اعلان نبوت سے پہلے بچپن کی حالت میں اپنے رضائی بھائی کا حق چھیننا پسند نہیں کرتا، وہ اعلان نبوت کے بعد، محمد الرسول اللہ بننے کے بعد، تاج نبوت سر پر اوڑھنے کے بعد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ علی سے خلافت کا حق چھین کر صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھما دیا جائے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ حق 4 ہوں گے اور وہ بھی ترتیب وار ہوں گے۔ وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور آج بھی پڑھا جائے گا، غور کرنا۔ وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرنی 4 شبد، پہلا شبد قاف ہے، صدیق کے آخر میں قاف ہے، مطلب یہ ہوا کہ پہلا زمانہ صدیق اکبر کا ہوگا، پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہوگا، اس کے بعد راہ ہے عمر کے نام کے آخر میں راہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب بنے گا، اور اس کے بعد نون ہے، عثمان بن عفان کے نام کے آخر میں نون ہے، معلوم یہ ہوا خلیفہ سوم عثمان بن عفان بنیں گے، اور علی کے آخر میں یا ہے اور کرنی کے آخر میں بھی یا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا نمبر چوتھا ہے، پہلا ہرگز نہیں۔ آج اندازہ ہم لگائیں، کیا ہم بھی شیعوں سے کچھ کم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج میں تھوڑا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، جس نبی کے ہم امت ہے، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، زندگی کے فلش بیک میں جا کر دیکھے کتنوں کا حق مارا ہم نے بہنوں کا حق مارا، بھائیوں کا حق مارا، کتنوں کی زمین اور جائیداد ہڑپ کر گئے اور ڈکار تک نہیں لی، بڑے بڑے جرم کے ارتکاب کر لیے، اور اگر جو ہے ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو مسئلہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلی 100 چوہے کھا کر بلی ہنس کو چلی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ حقوق العباد ادا نہ کیے جائے، وہاں تک قیامت کے عدالت میں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حلیمہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ لگانا تک پسند نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے بچے کا بڑا دھیان رکھتی تھی، ایک رات کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر ٹکا کر دیکھ رہے ہیں اور زبان مبارک حرکت میں ہے، میں نے قریب میں جا کر کان لگائے تو اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ الفاظ نبی کی زبان مبارک سے جاری ہے۔ آج میرے اور آپ کے یہاں بچہ بولنا سیکھتا ہے، ماں اس سے کہتی ہے امی بول، کہو ابو، کہو امی، کہو بھائی جان۔ اللہ اپنے محمد سے کہہ رہا ہے محمد کہو لا الہ الا اللہ، اے محمد کہو قدوسن قدوسن، کہو اے میرے پیارے محبوب نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ حلیمہ تجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، عرش بری پر براجمان رحمان اسے بولنا سکھا رہا ہے۔ حلیمہ فرماتی دوسری رات آئی تو یہی منظر سامنے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اشارہ تھا کہ ایک والا آ گیا ہے اور ساری دنیا میں
توحید کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ معبودان باطلا منہ کے بل زمین پر دھڑام کر کے آنے والے ہیں اور سکہ محمد الرسول اللہ کا چلنے والا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آخر غلامان مصطفیٰ ہیں، نبی کے نام لیوا ہے اور عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس نبی نے بچپن میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، جس نبی نے بچپن میں اپنے بھائی کے حق کو چھیننا تک پسند نہیں کیا، تو لاؤ آج ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی توحید پر قائم اور دائم رہیں گے، اپنے حقوق، دوسروں کے حقوق جو ہم پر ہیں ہم اسے ادا کرنے والے بنیں گے اور مرتے دم تک کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ میں کرتے انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، انشاءاللہ اگر قدرت جو ہے اللہ کی طرف سے توفیق ساتھ ملتی رہی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے ہر رہن سہن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔